اس عاجز کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے شاید 50 سے زیادہ ملکوں میں دین کی نسبت سے سفر کرنے کی توفیق بخشی۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں یہ عاجز پہنچا ہو اور وہاں پہلے ہی علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بیٹھا کام کرتا نہ نظر آئے۔ اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ اللہ نے کہاں کہاں اس کا فیض پہنچایا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بلکہ جتنی مقبول ہستیاں یہاں سے اٹھی ہیں دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں نظر آتی۔ ہاں مدینہ تو تھا، وہ تو مرکز تھا اور ابتدا تھی، پھر اگر اس کے بعد کوئی جگہ جہاں سے مقبول ہستیاں اٹھی ہوں، اللہ رب العزت نے اس ادارے کو وہ توفیق عطا فرمائی، وہ قبولیت عطا فرمائی۔ ہمارے اکابر کی علمی حیثیت کیا تھی؟ ذرا طلباء امید ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفائی باطن اور تعمیر ظاہر کی وجہ سے کیا علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی علمیت کے عجم کے علماء بھی قائل، عرب کے علماء بھی قائل، سب مانتے ہیں۔ انہوں نے جو حدیث پاک کے اوپر لکھا اس کی وجہ سے عرب کے علماء بھی ان کی علمیت کے قائل ہیں، لوہا مانتے ہیں ان کا۔ چنانچہ انہوں نے شرح مسلم فتح ملحم کے اندر لکھا، ذرا سنیے گا، اپنے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرب و عجم کے علماء مانتے ہیں کہ واقعی ٹھوس علم والی شخصیت تھے۔ وہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں فتح الملحم میں کہ سالت العلامۃ النقی التقی الذی لم ترل عیون مثلہ ولم یرا ہوا مثلہ، کہ میں نے پوچھا اپنے استاد سے جو متقی تھے، پاک تھے، جن کی مثل نہ میری آنکھوں نے دیکھا نہ انہوں نے اپنا مثل کوئی دوسرا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ الذی لم ترل عیون مثلہ ولم یرا ہوا مثلہ ولو کان فی سالف الزمان لکان لہ شان فی طبقۃ اہل العلم عظیم وہو سیدنا و مولانا الانور الکشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتنے عظیم الفاظ انہوں نے کہے۔ تو اس سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی علمیت جلالت شان کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن نجیم المصری جو صاحب بحر رائق ہیں فرماتے ہیں افقہ عندی من الشامی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ابن نجیم وہ میری نظر میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بڑے فقیہ تھے، لأن امارات الفقہ تلوہ منہ، اس لیے کہ فقہ کی شان نور چمکتا نظر آتا ہے ان کی عبارات سے۔ وَكَذَلِكَ شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، اور ایسے ہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ بھی میری نزدیک علامہ شامی سے زیادہ فقیہ تھے۔ وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی، اور میری نزدیک علامہ جو ہے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ تھے۔ یہ کومنٹس کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، یہ کومنٹس علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق علامہ شبیر احمد عثمانی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو سوچئے اللہ رب العزت نے ان کو کیا علمی شان عطا فرمائی ہوگی۔
اسی لیے حضرت حاجی امداد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاجی صاحب کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے، جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں۔ اب اگلی بات اور سنیے، حضرت نوناتوی رحمت اللہ علیہ شاہ جہان پور گئے مباحثہ کے لیے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر ایک نے اپنے مذہب کی صداقت کو ثابت کرنا تھا۔ تو حضرت نوناتوی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ دین اسلام کی صداقت کو ایسا واضح کیا کہ سب لوگوں نے مانا کہ واقعی ان کی بات سب سے زیادہ اعلیٰ۔ جب انہوں نے مذاہب باطلہ کا بطلان ثابت کر دیا اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اس کی کامیابی کا علم ہوا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا حضرت رو کیوں پڑے کامیابی کی بات سن کے؟ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دوست اب مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا دوست اب مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اسے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا، اللہ کی شان کے اسی سال حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت تھی ان حضرات کی۔ اب ذرا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن لیجئے، ان کے بارے میں بزرگ کیا فرماتے تھے۔ چنانچہ سائیں توکل شاہ امبالوی مجذوب تھے، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو مجلس نبوی میں مسند افتاح پر فائز بیٹھے دیکھا ہے۔ یہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ میاں عبد الرحیم پانی پتی، میاں عبد الرحیم ولایتی، وہ فرماتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس شخص کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی صاحب کشف بزرگ تھے، اور ان کا کشف اتنا معروف تھا کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر میں کسر پڑی تو ان کے پاس پہنچے تو بغیر بتائے ان کو پتا چلا کہ نماز کیسی پڑھی اور ڈانٹ پڑی۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر علماء دیوبند میں علم حدیث میں جتنا مقام ان کا بلند تھا وہ دوسروں کا نظر نہیں آتا، اور آج بھی بخاری شریف کے اوپر ان کا حاشیہ لکھا ہوا موجود ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے حاشیہ لکھا؟ جی۔ فرمایا تمہارے حاشیے میں فلاں جگہ پر غلطی ہے۔ کشفن پتہ چل گیا، دیکھا تو واقعی اس جگہ پر کتابت کی غلطی تھی۔ ایسا کشف تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 25 پارے جو تھے اس کا حاشیہ لکھا، اور باقی 5 پارے جو تھے ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا قاسم نوناتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا۔ اب ذرا سنیے کہ وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جو بڑے بڑوں کو ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم حضرت گنگوئی کو ملنے کے لیے آ گیا، ملا، جب واپس آنے لگا
تو حضرت گنگوئی نے کہا کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں. حضرت گنگوئی نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اپنے پیر سے کہنا خلق محمدی اختیار کریں. ریزن کیا تھی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے پاس اکثر لوگ جاتے تھے اور ڈانٹ کھا کے آتے تھے. ہر آنے والے کو ڈانٹ پڑتی تھی. تو اس پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خادم کو یہ پیغام دے دیا. اب وہ آیا اور حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. انہیں کشفن پتہ چل گیا. پوچھا بھائی انہوں نے آتے ہوئے کیا کہا؟ تو پہلے تو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر اللہ والے تو جواسیس القلوب ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا جی انہوں نے آتے ہوئے مجھے فرمایا کہ اپنے پیر سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی پہلی بات تو سن لو کہ لوگ مجھ سے دین سیکھنے نہیں آتے، فقط دم تعویذ کروانے آتے ہیں دنیا کے لیے، میں اس لیے ڈانٹتا ہوں. تو پہلے تو بات کو ذرا کھول دیا اور پھر فرمایا کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں. یہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا. میں اس صاحب زادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں جو سمندر کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا. اب دیکھیے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا علمی شان دی تھی، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا شان دی تھی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی. اگر ان کے علمی مقام کو دیکھنا ہو تو ان کی تفسیر بیان القرآن کو پڑھ لیجیے. کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو اردو تفاسیر پڑھنے سے منع فرماتے تھے کہ بھئی تمہاری استعداد نہیں بڑھے گی اگر اردو کی تفاسیر پڑھتے رہو گے، عربی کی تفاسیر پڑھا کرو. جب ان کے سامنے بیان القرآن تفسیر آئی اور انہوں نے پڑھا، اس دن کے بعد انہوں نے اردو تفسیر پڑھنے سے جو منع کرتے تھے اس بات کو انہوں نے ختم فرما دیا. فرمانے لگے اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب اردو زبان میں بھی علم منتقل ہو چکا ہے. ایسی علمی شان. پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے علم بھی ان کے ذریعے سے پھیلایا اور ذکر بھی ان کے ذریعے سے پھیلایا. واقعی وہ حکیم الامت تھے، اللہ رب العزت نے ان کو علمی شان عطا فرمائی. پھر آگے دیکھیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہ 18 سال مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر انہوں نے حدیث پاک کا درس دیا. محدث حدیث پڑھاتے ہیں تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، اور حضرت مدنی پڑھاتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی میں 18 سال درس دینا کوئی معمولی بات تو نہیں، اور کوئی 2 مضمون نہیں پڑھاتے تھے، 11 مرتبہ درس ہوتا تھا. ایک دن میں 11 درس ہوتے تھے. اتنا علم حاصل کرتے تھے عرب کے لوگ ان سے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہنچایا اور انہوں نے یہاں بیٹھ کے جو حدیث کی خدمت کی. تو آج جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں آپ اگر دیکھیے تو یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اس علم کو ان کے ذریعے سے پھیلایا. اور ان کے جو استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ہاں کیا مقبول شخصیت ہے. دیکھیں شاگرد تو بڑوں کے ہوتے ہیں. آپ میں سے اساتذہ ہوں گے جن سے سینکڑوں طلباء پڑھ چکے. اگر سوال پوچھا جائے کہ ان سینکڑوں میں سے کون دین کے لیے قبول ہوا تو بہت ہی تھوڑے ہوں گے، ورنہ پڑھنے والے تو بڑے، کئی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور کئی ادھورا کام کر رہے ہیں اور باقی ویسے زندگی گزار رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تھا کہ جس شخص نے ان سے علم پڑھا
ایک شاگرد بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے دین کا کام نہ کیا ہو. ایک شاگرد بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ قبولیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں کہ ان کی شاگردی میں جتنے طلباء نکلے سب کے سب دین کا کام کرنے والے. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ رب العزت کے ان کے اوپر رحمت تھی، ان کا اخلاص تھا. وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی عاجزی کے واقعات وہ آپ ان کے حالات زندگی میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. ہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی قبولیت کی کتنی فکر لگی رہتی تھی. ذرا توجہ فرمائیے. استقامت اتنی تھی، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے. وہاں سے ان کو خبر ملی اور وہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے واپس تشریف لائے. جب جنازہ ادا ہو گیا تو جو غسل دینے والا تھا اس نے پوچھا کہ جی میں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر کے اوپر نشانات دیکھے ہیں، وہ نشان عام نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ کیسے نشان تھے، ذرا پتہ کریں. گھر والوں سے پتہ کیا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی عادت تھی کہ گھر میں بھی ہمیشہ بنیان پہنے رہا کرتے تھے. اب حیرانی اور بڑھ گئی تو کسی نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پر یہ نشان کیسے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یہ میرے شیخ کا راز تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور میں نے آج تک نہیں بتایا. اب چونکہ وفات پا چکے اس لیے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے اس وقت فرنگی نے ایک مرتبہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو. حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا. تو اس نے انگارے گرم کروائے، آگ جلوائی اور کہا کہ تمہیں ان انگاروں پر لٹاؤں گا، ان انگاروں پر لٹاؤں گا. حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا. انگاروں پر لٹایا گیا، پیچھے زخم ہوئے، بدن جلا، یہ وہ زخموں کے نشان ہیں. اور جب اس سزا دینے کے بعد حضرت کمرے میں آئے تو رات کو سویا نہیں جا رہا تھا، بیٹھے تھے. ہم شاگرد تھے، ہم سے حضرت کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے اس وقت عرض کیا کہ حضرت آخر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی، حیلہ ہے نا شریعت کے اندر جائز، اپنی جان بچانے کے لیے تو انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ کوئی ذو معنی لفظ بول دیں کہ جس سے جان بھی چھوٹ جائے اور یہ ظالم ہٹ بھی جائیں، جان بچانے کے لیے تو اجازت ہوگی. فرمانے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدنی کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. ایسی اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی. وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی اب بات سن لیجئے کہ ایک مرتبہ وہاں کے جو افسران تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کو پھانسی دو، قصہ سمیٹو. جب حضرت کو پھانسی کی خبر ملی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو، بہت رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. شاگرد حیران ہیں کہ حضرت اس موقع پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا، پھانسی لٹکا دیں گے، جان چھوٹ جائے گی، مقصد زندگی پورا ہو جائے گا. مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ خوف ہے اور زاروں قطار آنسو گر رہے ہیں. تو پھر ہم دو تین شاگرد قریب ہوئے، ہم نے کہا حضرت یہ پھانسی کی خبر تو خوشی کی خبر ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے حضرت نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکے.
فرمانے لگے حسین احمد میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے، وہ کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیا کرتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جان بھی لے لے اور قبول بھی نہ کرے۔ ان کو اللہ کی شان بے نیازی رلاتی تھی، اور واقعی جس کو پتا ہو کہ وہ کتنی بے نیاز ذات ہے وہ ہمیشہ روتا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی صدیق اکبر عنہ رویا کرتے تھے، عائشہ صدیق عنہ رات کو رویا کرتی تھی، عمر ابن خطاب رویا کرتے تھے، حضرت علی عنہ رویا کرتے تھے، ان سب حضرات کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں انجام آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، کوئی اپنی علمیت پہ فخر نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بے نیاز ذات کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری علمی کوششیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے، ایک وقت میں کتابوں میں لکھا ہے 40,000 طلباء ان سے حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے ایک وقت میں۔ شیخ حدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کے حدیث سن کر جو آگے مکبر تھے ان کی تعداد 1100 ہوتی تھی۔ مکبر 1100 تھے تو مجمع کتنا ہوگا؟ 50 ہزار آدمیوں کا مجمع ایک وقت میں حدیث پڑھنے لگا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا شاگردوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ان کی چیخ نکل گئی، کیوں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے رخسار کو زمین سے رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ نہیں کہا میں محدث ہوں، نہیں کہا میں بڑا استاد ہوں، نہیں کہا میں نے ہزاروں کی زندگی بدلی، کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے عمل پیش نہیں کر سکتے، عمل پیش نہیں کر سکتے۔ کیا کیا؟ بس اپنی داڑھی کو پکڑا، اپنے سفید بالوں کو پیش کیا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجیے۔ ہمارے اکابر کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں بس اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں کہ میرے مالک ہمارے بڑوں کو بھی آپ نے قبول کیا، ہم ظاہری نسبت تو علمی رکھتے ہیں، اللہ ہمیں حقیقت میں بھی ان کا روحانی پیش جو ہے وہ ان کا روحانی وارث بنا دیجیے۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی پڑے گی، تب جا کے وہ نسبت منتقل ہوگی، تب جا کے سینے میں وہ نور آئے گا جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اس کی شان بے نیازی عجیب ہے۔ عمل کرنے والے غرور نہیں کر سکتے اور بے عمل مایوس بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب معاملہ قبولیت کا ہے تو پھر اللہ کے سامنے مانگیں، آج ہی کریں کہ اللہ عام جیسے بھی ہیں بس آپ قبول فرما لیجئے۔ معاملہ تو قبولیت کے اوپر ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا، تو جب اس کو سب زیورات پہنا دیے گئے، کپڑے سجا دیے گئے، تو کسی نے تعریف کر دی تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ جب تعریف کرنے والی نے تعریف کی تو دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ گھبرا گئی کہ میں نے کوئی اگر غلط بات کر دی تو معاف کر دیں۔ تو دلہن نے کہا کہ نہیں، تم اتنا میرے حسن کی تعریفیں کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جس خاوند کے لیے تم مجھے تیار کر رہی ہو، تم تو اتنی تعریفیں کر رہی ہو کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں، اگر میں اس کے پاس پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی۔ اور بات تو ایسی ہے، لوگ دنیا میں عالم کہہ دیں، حدیث کا استاد کہہ دیں، فقہ کے جو ہے نا استاد کہہ دیں، صوفی کہہ دیں، پیر کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں،
بھائی لوگوں کی تعریفیں تو اپنی جگہ، اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم پیش ہوئے اور وہاں قبولیت نہ ہوئی تو لوگوں کے یہ الفاظ ہمیں کیا کام آئیں گے؟ تو معاملہ تو قبولیت پہ ہے نا. تو ہم اللہ کے سامنے بس عاجزی کریں کہ اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اور عمل تو ہے نہیں کہ جو عمل اللہ کے ہاں پیش کر سکے، لہذا ہمارے پاس فقط عاجزی اور داری کے سوا کچھ نہیں. اللہ قبول کر لیجئے. وہ کہتے ہیں ایک خاوند اپنی بیوی پہ غصے ہوا اور اس نے کہا کہ نہ تو خوبصورت ہے، نہ پڑھی لکھی ہے، نہ بڑے گھرانے کی ہے، تیرے اندر کوئی بھی تو خوبی نہیں، بتا تو کیا ہے. جب اس نے اتنا اس کو ڈانٹا اور کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیوی آگے سے کہنے لگی، ہماری علاقائی زبان میں شعر ہے، کہنے لگی کہ نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئیوی ہاں میں ہاں سرکار دی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، میں تسلیم کرتی ہوں، مگر اتنی بات تو ہے کہ میں جیسی بھی ہوں تو سرکار کی نا، میں ہوں تو آپ کی نا. تو اس موقع پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ قابلیت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر اے اللہ ہیں تو آپ ہی کے نا، آپ ہی کو تو ہم نے اپنا الہ مانا، خدا مانا. ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے. اللہ کلمہ پڑھتے اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اے اللہ ہیں تو آپ کے نا، تو بس آپ قبول کر لیجئے کہ ہم آپ کے ہیں، آپ مہربانی فرما دیجئے. ہم اس موقع پر اپنے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جو اعمال کیے وہ غفلت بھرے تھے، نہ حضوری تھی، نہ صحیح طریقے سے ہم نے اعمال کیے، لیکن اے اللہ آپ کے ہاں فقط قابلیت کو تو نہیں نہ دیکھا جاتا، قبولیت کا معاملہ ہے. اگر قبولیت کا معاملہ ہے تو اے اللہ بس آپ قبول فرما لیجئے. اس وقت ایک دعا اپنی زندگی میں روز مانگا کریں. کون سی دعا؟ نمازوں کے بعد کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں. ہم تو نہیں نہ بن سکتے، کوششوں کے باوجود نہیں بن سکتے. اے اللہ آپ اگر چاہیں بنا دیں تو آپ تو بنا سکتے ہیں نا. ہمارے بڑوں کو بھی آپ نے بنایا، اللہ ہمیں بھی آپ بنا دیجئے. اے اللہ ان بڑوں کو یہ نسبتیں، یہ نور، یہ علم، یہ معارف، یہ سب آپ نے عطا فرمائے تھے، آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی تھی. کہتے ہمارے اکابر تھے، ان کے بارے میں امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت نے پسند کیا کہ متاخرین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرے محبوب کی جماعت کیسی تھی. اللہ نے کچھ روحوں کو پیچھے رکھ لیا اور اس زمانے میں پیدا کر دیا، اور ان کے نام قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی فرماتے تھے یہ اس قافلے سے بچھڑی ہوئی روحیں ہیں جن کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا فرما دیا. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پر ناچ کرتا ہے سپن. ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ کے محمود الحسن، سب کے دل تھے درد مند اور سب کی فطرت ارجمند. اللہ تعالی ہمیں ان کا روحانی جانشین وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں اور تمام طلباء بھی مبارکباد کے لائق ہیں. آپ اس مادر علمی سے نسبت رکھتے ہیں، معلوم نہیں ان کے لیے ان اکابر نے تہجد کے وقت میں کیا کیا دعائیں کی ہوئی ہوگی، تہجد کے وقت میں کیا کیا دعائیں کی ہوں گی. اتنی بات عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، اتنی فکر رہتی ہے اس عاجز کو. اللہ نے درجنوں مرتبہ ملتزم کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگنے کی توفیق دی. اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ان طلباء کی قبولیت کی دعا مانگتا ہوں. ایک فکر ہوتی ہے اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اگر اپنے طلباء کی اتنی دل کے اندر فکر ہے، ہمارے اکابر نے آنے والے وقت میں جو طلباء ہوں گے ان کے لیے کیا کیا مقبول اوقات میں دعائیں مانگی ہوں گی.
تو آپ وہ طلباء ہیں کہ آپ کے سروں کے اوپر ان اکابر کی دعاؤں کا سایہ ہے. بس ایک کام کر لیجئے کہ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کر لیجئے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریے, گناہوں کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو دین کے لیے کیسا قبول کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء اور طلباء کا فیض پھر ایک مرتبہ اسی طرح پوری دنیا تک پہنچائے جیسے ہمارے اکابرین کے ذریعے یہ پھیلا تھا. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا اور ہماری قبولیت کا سبب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.